بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان بخت مشرقین مکہ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے میں ہر وقت پیش رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت مبارکہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق کیسے اڑایا کرتے تھے اور پھر ان کا انجام کیا ہوا، یہ آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہستی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک تو ان مشرکین کو چھوٹ دی، لیکن جب وہ اپنی مکاریوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا انجام کیا کہ جس کے بارے میں سن کر انسانی روح کانپ جاتی ہے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ کچھ مشرک ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ حجر میں یوں ارشاد فرمایا: یہ لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ان مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، حاکم بن العاص بن امیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا چچا تھا، اور عاص بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ وہی حرکت کر کے جا رہا تھا کہ اسے اس کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتے تھے۔ عقبہ نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف تھوکا۔ وہ تھوک لوٹ کر اسی کے چہرے پر آ پڑا۔ جس حصے پر وہ تھوک کر گیا وہاں کوڑ جیسا نشان بن گیا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی۔ اس نے تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا: میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چنانچہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی، اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس لیے عقبہ نے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن غلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابی بن غلف اس کے پاس آیا اور بولا: عقبہ، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا: خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، یعنی مسلمان نہیں ہوا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا۔ اس نے کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آیا اور کھانا کھائے بغیر چلا گیا، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے۔ اس نے کھانا کھا لیا، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن غلف کو اطمینان ہو گیا۔ اس نے کہا: میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا اور نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک تم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ نہ چڑھاؤ، ان کے منہ پر نہ تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ بات سن کر
عقبہ نے کہا کہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ چڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک تک نہ پہنچا، بلکہ خود اس کے منہ پر آ گرا۔ اس نے محسوس کیا کہ گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گرا ہے۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور وہ مرتے دم تک رہے گا۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حاکم بن عاص بھی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا، تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایسا ہو گیا اور اس کا منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہی تھیں۔ ایک ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا اور اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ انہیں مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن یغوث بھی تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں زاد تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسری اور کیسر کے وارث بنے پھرتے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیشن گوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائیں، آج آسمانوں کی کیا خبریں ہیں؟ دوستو، کہا جاتا ہے یہ اور اس کے ساتھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اسی قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا، یہ ابو جہل کا چچا تھا۔ قریش کے دولت مند لوگوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا نہیں چلانے دیتا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اس کے بہت سے باغات تھے، ایک باغ تو ایسا تھا جس میں تمام سال پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تکلیفیں پہنچائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرما دی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے، پھر حج کے دنوں میں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہ رہا۔ ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ اسے کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بڑا بندہ ہے۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا آدمی پاتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک برا بندہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اسود بن یغوث وہاں سے گزرا تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ برا آدمی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولے میں نے اسے بھی انجام میں پہنچا دیا۔ پھر حارث بن عیسلہ گزرا، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، کہا میں نے اسے بھی انجام تک پہنچا دیا۔ دوستو پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ نقل کیا کہ اس واقعہ کے بعد اسود بن یغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کو کولوں کے تھپڑوں نے جھلسا دیا، اس کا چہرہ جل کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے، انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا، مسلسل پانی پیتا رہتا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی پھٹکار کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچا۔ حارث بن عیسلہ کے ساتھ یہ ہوا، اس نے نمکین مچھلی کھا لی، اس کے بعد اسے شدید پیاس نہ لگ گئی، وہ پانی پیتا رہتا یہاں تک اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز شخص کے پاس سے گزرا، وہ شخص تیر بنا رہا تھا، اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑوں پر الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا، جس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوار میں کانٹا چبھا، جس کی وجہ سے اس کے پیر پہ اتنا ورم آ گیا کہ وہ چکی کے پارٹ کی طرح پھٹ گئی اور اسی طرح حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی اور یوں وہ جہنم میں واصل ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔